دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ کونڈو قلعے۔ سفر طویل ہو اور راستے میں گاڑی جل دے جائے تو بھلا اس سے بڑی کلفت اور کیا ہوگی۔ ڈرائیور نے تپتے بونٹ کو دقتوں سے کھولا تو پتہ چلا کہ ریڈیٹر میں پانی ندارت اور گاڑی کی بیٹری بھی سوکھے کا شکار۔ سردی میں تیزی سے ڈھلتی شام کالی ردا لیے دل کو ہراساں کرنے پہ کمر بستہ تھی۔ میں متفکر سی گاڑی کے پاس ہی کھڑی ڈرائیور سے میکینک کے متعلق بات کر رہی تھی کہ قریب سے گزرتے بزرگ نے صورتحال دریافت کی۔ بپتا سن کر کہا، بیٹی میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے، آپ وہاں بیٹھو، میں اور آپ کا ڈرائیور کچھ جگاڑ کرتا ہوں۔ دل ان کی تجویز پر کچھ ٹھٹکا، کچھ جھجکا، مگر مجبوری کا نام شکریہ کہ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ گہری ہوتی دھند میں گاؤں کے متکوک بلب روشنی کے نام پر تہمت ہی تھے۔ عجیب و جاڑ سا گاؤں تھا جہاں نہ بندے کی ذات۔ دوسری گلی کا موڑ مڑتے ہی بزرگ کا گھر آ گیا۔ گھر کیا تھا، مٹی کا کچا پکا سا کوٹھا جس کا محافظ سال خوردہ دروازہ بھی آخری دموہی پہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی صاف ستھرا صحن جس کے آخری سرے پہ چھپر تلے باورچی خانہ۔ میں نے فون پر بابا جی کی اپنے میاں سے بات کروائی اور بابا جی نے مبشر کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا تفصیلی پتہ اور فون نمبر بھی لکھوا دیا۔ پتہ ملتے ہی مبشر نے مجھے اپنے آنے کا اندیا دے دیا۔ اس تمام کارروائی نے میری گھبراہٹ دور کر دی تھی اور میں اطمینان سے چولہے کے قریب پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں آنگن میں کھلتے 2 دروازوں سے مزید خواتین بھی کمروں سے نکل آئیں۔ بابا جی مجھے ان کے حوالے کر کے گھر سے باہر جا چکے تھے۔ ان کے گھر میں کل 5 خواتین تھیں۔ نہیں، 5 خواتین نہیں، 2 تو نوعمر لڑکیاں تھیں۔ وہ سب بہت ہی خوبصورت اور موہنی سی۔ ان سب نے کالی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ دونوں ٹین ایج لڑکیوں میں جو قدرے بڑی تھی اس نے اپنا تعارف گل خندہ اور اپنی خالہ زاد بہن کا پری گل کہہ کر کروایا۔ دونوں لڑکیاں اردو بولنے پر قادر تھیں، سو یہی میری ترجمان ٹھہری۔ بقول گل خندہ، عمر رسیدہ خاتون اس کی نانی، پھر اس کی والدہ، اور تینوں میں جو سب سے کم سن بمشکل 32-34 برس کی تھی وہ اس کی چھوٹی خالہ۔ پری گل چھوٹی خالہ ہی کی بیٹی تھی۔ فرشتہ صفت بزرگ اس گھرانے کے سربراہ گل خندہ کے پرنانا تھے۔ ہلکی پھلکی بات چیت، قہوے اور نمکین پستہ سے میری مدارت ہوئی۔ گل خندہ کی والدہ اور خالہ دونوں رات کے کھانے کی تیاریوں میں جٹ گئیں۔ نانی اور دونوں لڑکیاں میرے قریبی بیٹھی میرا حال احوال لیتی رہیں۔ نانی ڈرائیور کے ساتھ میرے تنہا سفر پر بہت جسپوز ہوئیں اور پشتوں میں ناگواری سے اپنی نواسی سے کچھ سخت سست بھی کہا، جس کا گل خندہ نے ترجمہ نہ کرنے میں عافیت جانی۔ اس گھر میں اتنے لوگوں کے باوجود ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی تھی۔ میں نے گل خندہ سے پوچھا، تم سب نے کالی چادریں کیوں اوڑھ رکھی ہیں؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ محض روایت ہے؟ میرا یہ سوال سننا تھا کہ گویا دکھوں کا بند ہی ٹوٹ گیا۔ وہ تینوں خواتین زار زار رونے لگیں۔ گلخندہ نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان بتایا کہ آج سے 15 برس قبل، یعنی 1 جنوری 2010 کو، جب وہ محض 2.5 سال کی تھی، جنوری کی ٹھٹرتی شام میں ہمارے گاؤں شاہ حسین خیل میں والی بال کا بہت بڑا مقابلہ تھا۔ والی بال گاؤں والوں کا پسندیدہ کھیل، سو قریبی گاؤں کے لوگ بھی میچ دیکھنے کے لیے جوق در جوق آئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن چونکہ اتوار تھا، اس لیے کسی کو کام پہ پہنچنے کی فکر بھی نہ تھی کہ مہمانوں کے رہنے سونے کو خان کا ڈیرا حاضر تھا۔ شام سے بڑے میدان میں رش لگا ہوا تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور کانٹے کا میچ تھا۔ ڈھول کی تھاپ اور لوگوں کے جوش نے سما باندھ دیا تھا۔ میرے نانا، میرے ابا اور میرے دونوں چھوٹے ماموں بھی تماشبین میں شامل تھے۔ میرے اکلوتے خالو یعنی پری گل کے والد گاؤں کی ٹیم میں بطور کھلاڑی شریک تھے۔ میرے پر نانا میدان سے 25-30 گز کی دوری پر بنی مسجد میں امن کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے۔ مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی کہ نانا جی بتاتے ہیں کہ اتنا زبردست دھماکہ ہوا کہ مسجد کی کھڑکیاں اور دروازے اڑ کر ہم پر آن گرے۔ نانا جی ننگے پیر گرتے پڑتے میدان کی طرف بھاگے۔ ہر جگہ آگ تھی، کراہیں تھیں۔ نانا دیوانوار اپنے بیٹوں اور دامادوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دھماکے سے میدان میں بہت بڑا گہرا گڑھا پڑ چکا تھا۔
پتہ چلا کہ کسی خودکش بمبار نے آتش گیر مادے سے بھرا ڈبل کیبن ٹرک میدان کی دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ دونوں ٹیموں کے 20 کے قریب کھلاڑی مارے گئے۔ تماشبین میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس سیاہ بخت شام پر نانا کے علاوہ ہمارے گھر کے سارے مرد مارے گئے۔ یہ صرف ہمارے گھر کی ہی نہیں بلکہ گاؤں کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ گاؤں میں اب مردوں کی تعداد 1/3 بھی نہیں ہے۔ گاؤں میں یا تو بوڑھے ہیں یا پھر بچے۔ جوانوں میں بچ رہنے والے زیادہ تر معذور ہیں۔ اب ہمارے گاؤں کا نام شاہ حسین خیل نہیں بلکہ کونڈو کلے ہے۔ کونڈو کلے یعنی بیواؤں کا گاؤں۔ سیاہ چادریں ہماری عورتوں کا مقدر۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔